دینی ملی بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس عالم انجمن میں میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا وہ ہے کہ ہم نے کبھی اپنی غریبان میں جھانکا ہے۔ سامعین کرام، آج جس طرف نظر دوڑائی ظلم و ستم کی گردہ پادی نے پوری فضا کو مسموم بنا رکھا ہے۔ کبھی بیواؤں اور مسکینوں کی سسکیاں دل کو دہلانے لگتی ہیں تو کبھی اخبار کی سرخیاں خون کے آنسو لاتی ہیں۔ کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، جن کی بنا پر تفکرات کے بادل سروں پر منڈلاتے ہوئے مختلف سوالوں سے دماغوں کو جھنجھوڑتے ہیں کہ آج مسلمان بدحالی کا شکار کیوں ہے؟ آج مسلمانوں پر ظلم و ستم کا آتشفشاں پہاڑ کیوں پھوٹ رہا ہے؟ کیا ہندوستان کی دھرتی مسلمانوں کے لیے چنگ ہو گئی ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اس کا جواب کسی بھی نگاہوں سے مخفی نہیں، بس اس نے تدبیر و وسیلت کی نگاہ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان ملت، آئیے ہم غور کریں کہ اللہ رب العزت نے جہاں انتم العالم کا ہے وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کنتم مومنین کی شرط لگا دی ہے۔ اب ہم اپنے غریبان میں جھانک کر دیکھیں، اپنے ضمیر کے اندر دیکھیں کہ ہم اس شخص پر کہاں تک عمل پیرا ہے۔ سامعین کرام، بس یہ رجسٹری کے بعد نتیجہ یہ سامنے آئے گا کہ ہم نے انتم العالم کی عبارت کو اور اس کے مفاہیم کو اپنے دماغ کے اندر ذہن نشین کر لیا، مگر ان کنتم مومنین سے انحراف کرتے ہوئے اس کو بالائے طاق رکھ دیا اور اس کے بدلے میں دنیا کی تمام طرح کی برائیوں کو اپنے دامن کے اندر سمیٹ لیا۔ جبکہ ارشاد ربانی ہے اَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ۔ کہ دنیا کے لوگوں، کیا تم لوگ آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی سے راضی ہو گئے؟ حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کا ساز و سامان بالکل چوڑا ہے۔ پھر اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل فی الدنیا کأنک غریب وعابر السبیل، کہ دنیا کے لوگوں تم دنیا کے اندر اس طریقے سے رہو گویا کہ تم اجنبی ہو یا پھر چلتے پھرتے مسافر ہو۔ اس پر بھی بس نہیں کیا بلکہ ہم نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، غفلت کی طویل چادر اوڑھ لی جس کی بنا پر ہم خواہشات کے اندر مشغول ہو گئے اور خواہشات کے اتباع ناکامیابی اور برابری کی دلیل ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ جس شخص نے اپنے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہوا، لیکن جس شخص نے اسے ناپاک کیا تو ناکامیاب ہوا۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت اس آیت میں سامعین کرام اللہ رب العزت ایک تو سورۃ الجاثیات نمبر 30 کے اندر ارشاد فرماتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهد من بعد الله۔ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو گمراہ کر دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کے دل پر اور قلب پر مہر لگا دیا اور اس کے آنکھ پر پردہ ڈال دیا۔ اب ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون ہدایت دے سکتا ہے؟ سامعین کرام، ہم نے اس پر بھی بس نہیں کیا بلکہ تخیل کا پرندہ اور آگے پرواز کر گیا، نہ اتفاقی ورنہ چاکی حسد و بغض غیبت و چغلی جھوٹ و فریب دھوکہ دڑی وعدہ بازی اور سلفی آوارگی سے بڑھ کر ایک معجون خبیث تیار کیا اور اسے بے حیائی و مشرف کے شربت میں گھول کر صبح شام استعمال کرنا شروع کر دیا، جن کی بنا پر جن کی جنبازیوں نے ہمارے معاشرے سے عزت و ناموس کے خرمن کو فاختر کر کے رکھ دیا۔ سامعین کرام، آج مسلمانوں کی حالت ہو گئی ہے کوئی ایمان سے کوسوں دور، حقیقی معرفت کو اس کے پاس کوئی نام و نشان نہیں۔ کل جو استریوں پر حکومت کیا کرتا تھا آج وہ مسلمان غلام بنا بیٹھا ہے۔ کل جو سمندر کے اندر گولے ڈالا کرتا تھا آج مسلمان ایک اپنی پانی سے ڈر جاتا ہے۔ کل جو مسلمان ہوا کی رخ کو موڑ دیا کرتا تھا آج اس مسلمان کے چہرے کو ہوا کی رخ جھسا دیتے ہیں۔ کل جو مسلمان آنکھ سے صحیح سالم لگایا کرتا تھا آج اس مسلمان کو ایک معمولی سی چنگاری ختم کر دیتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہلاکت و ناکامیابی نے مسلمانوں کو گھیر لیا ہے اور مسلمانوں کا ایمان شعلہ سر بلند چکا ہے۔ سامعین کرام، ذرا اپنے اسلاف میں تاریخ کی پردرداری کرو، ان کے اعمال کو مسئلہ کی نگاہ ڈالو، جبکہ اسلامی قیادت اور دنیا کی رہنمائی کے اسلام ان کے ہاتھوں میں تھی، جن کا ہر فرد اپنے ایمان و عقیدہ، اخلاق و عمل، تربیت و تہذیب اور نفس کے راستے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مستقل وجہ تھا۔
جس کے بنا پر انہوں نے جس طرح پورا کیا اپنی ذات کا سکہ اٹھا دیا تیز و تند ہواؤں کی طرح آگے بڑھتے چلے گئے اور بادل کے تمام طاقتوں کو خس و خاشاک کی طرح اڑا لے گئے. اور ایسا ہوتا بھی کیوں نہیں جب کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق فلسطین انتظار کر رہے تھے. مسلمانوں ابھی وقت ہے اللہ رب العالمین نے تمہیں مہلت دی ہے اس کے اطاعت فرمانبرداری کے لیے تیار ہو جاؤ اب آؤ اور اللہ رب العالمین کی اطاعت فرمانبرداری کا مزہ چکھو. تم نے غفلت اور نافرمانی کو خود آزما لیا اب آؤ تقویٰ کو بھی آزما لو اللہ کی اطاعت فرمانبرداری کے لیے تیار ہو جاؤ اور مایوس نہ ہو اللہ رب العزت کے دربار میں آؤ اور اس طرح سے رہو اس قدر سے کرو کہ اللہ رب العزت کو تم سے پیار آ جائے اور اللہ رب العزت تمہیں دنیا کی تمام نعمت عطا کر دے جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے تمہیں پہلے عطا کیا تھا. مسئلت اس بات کی ہے کہ ہمیں ہمیں سچا پکا مسلمان بننا ہوگا. سامعین کرام اب میں اس کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال بھی اپنے آپ کی حالت بدلنے کا. اور آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو پکا سچا مومن بنا آمین اور ہم تمام مسلمانوں کو اسلام کا شہدائی بنا آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.